بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی بے شمار دولتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، مگر سب سے اہم دولت جو اس کائنات میں کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ عقیدے کی دولت ہے۔ ارباب انتظامیہ ذرا یہ جو 7 لوگ بول رہے ہیں ان کو دیکھ لیں، اور دوسری گزارش یہ بھی کروں گا کہ تھوڑا سٹیج کو کم ہی ہلائیں۔ عقیدہ پوری دنیا میں ایک ہے، 2 نہیں۔ عقیدہ من جانب اللہ ہے، بندے کا بنایا ہوا، ہوم میڈ، لوکل، ڈومیسٹک، وہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جہاں یہ کہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ محبوب ہم آپ کو کائنات کا امام بنا کے، سید الرسل بنا کے، سید الانبیاء بنا کے، خاتم النبیین بنا کے، ہادی و رہبر، مرشد و پیشوا اور مقتدا بنا کے بھیج رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو وہ دینا ہے جو ہم نے آپ کو عطا کرنا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر ساری امت اکٹھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو دیا آپ نے وہی آگے امانت کو امانت سمجھ کے پہنچایا۔ پھر ہمیں بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مومنوں جنہوں نے نہیں مانا وہ تو نہیں مان پائے، محروم رہے، تم نے تو مانا ہے۔ تو یہ سبق اچھی طرح پڑھ لو کہ جیسے ہم نے محبوب کو کہا ہے کہ وہی دینا ہے جو ہم نے اتارا ہے، تو تم نے بھی وہی لینا ہے جو ہم نے بھیجا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ساری دنیا کے یار اکٹھے ہو جائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنے لگیں، ولایتیں اپنے پورے عروج کو چلی جائیں۔ آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اسی کو لے کے، اسی کو اپنا کے، عمل کر کے اسی کو آگے پھیلانا ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے۔ آسمان سے اترا کیا ہے بھائیو؟ میں آج انشاءاللہ ان عقائد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو پوری امت کے اتفاقی ہیں۔ اکثر گاؤں شہروں دیہاتوں میں یہ رولا رہتا ہے کہ جناب ہم کدھر جائیں، ہر بندہ تو اپنی بات کرتا ہے۔ نہیں، آپ وہیں جائیں جہاں خالص عقیدہ منزل من اللہ، کتاب و سنت پہ مبنی ہے، اور پوری دنیا میں ڈیلی وہ وزٹ کرتا ہے، آپ کے گھر دستک دیتا ہے، آپ تک پہنچتا ہے۔ عقیدے کو اتنی تو اہمیت دے دیں کہ اگر کلفی والا آ کے گلی میں آواز لگائے تو سارے لے لیتے ہیں، پاپڑوں والا آئے تو لوگ خرید لیتے ہیں۔ لیکن وہ خالص عقیدہ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اللہ تعالی
ورفعنا لک ذکرک کے وعدے کے تحت مشرق سے مغرب تلک، شمال سے جنوب تلک اس عقیدے کو ڈیلی آپ کے کانوں میں پہنچاتا ہے۔ نصیب والے لے لیتے ہیں، بد نصیب محروم رہتے ہیں۔ بھائیو، سب سے پہلے پوری دنیا میں جس عقیدے کے اوپر امت مسلمہ کے سارے فرقوں کا اتفاق ہے وہ عقیدہ کبریائی ہے۔ عقیدہ کبریائی۔ دنیا میں بے شمار چیزیں ایک دوسرے سے بڑی ہوتی ہیں۔ ہم اگر 5 بھائی ہیں تو جو سب سے چھوٹا ہے اس سے بڑا بھی ایک ہے، اس سے بڑا بھی ایک ہے، اس سے بڑا بھی ایک ہے، اس سے بھی ایک بڑا ہے۔ لیکن جب یہ پوچھا جائے گا کہ ان میں سے سب سے بڑا کون سا ہے تو وہی ہوگا جس کو اس گھر کے اندر پہلا نمبر حاصل ہو۔ لیکن بات اس وقت کسی گھر کی نہیں ہے، پوری دنیا کی ہے۔ ساری دنیا، کل کائنات، زمینوں آسمانوں سے بڑھ کے اگر کوئی ہستی بڑی ہے تو وہ سارے مسالک بالاتفاق مانتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے۔ کیا اس میں اختلاف ہے؟ مجھے تو نہیں ملا۔ یہیں پر اسی گاؤں میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک انگریز کو جب یہ بات سمجھائی تو وہ سمجھ گیا۔ وہ کل تک نہیں مانتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ملحد تھا، وہ کہتا تھا ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا جناب یہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے یہ ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے، چیک کرو۔ ایک بیج میں یہ کس نے ڈالا کہ پھول کی کٹنگ بھی الگ ہے، کلر بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے۔ ایک ہی بیج ہے، ایک دھرتی میں آپ بو رہے ہیں، آپ کے سامنے مٹی وہی ہے، لیکن ایک آم نکل رہا ہے، ایک انگور نکل رہا ہے۔ آم ہی کی گٹھلیوں کے اندر بے شمار ٹیسٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہیں؟ یہ ڈائیاں کس نے بنائی ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ زمین کتنی بڑی ہے کبھی پتا کرو۔ اور اسے بتایا کہ اس زمین جیسی تیری ہی سائنس کہتی ہے 13,000 زمینیں مشتری میں ڈال دو، وہ اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ مشتری کیا ہے؟ نظام شمسی کا ایک ستارہ ہے۔ 1300 زمینیں پیٹ میں ڈال کے 1000 مشتری سورج میں ڈال دو تو سورج اپنے اندر لپیٹ لے۔ 4 کروڑ سورج ایک ترنگڑ ستارے میں چلے جائیں تو پھر یہ پوری کل کائنات کتنی بڑی ہے۔ تیرے رب کی کرسی، وسیع کرسی السماوات والارض، وہ کتنی بڑی ہے، اور عرش سے پھر بھی کتنی چھوٹی ہے۔ جیسے صحرا میں ایک چھلا ہے اور وہ عرش جس پہ تیرا رب مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، پوری امت مسلمہ دن میں 5 مرتبہ اعلان کرتی ہے اور ہر اذان میں 6 بار بولتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شروع میں 4 مرتبہ اور 2 آخر میں۔ ایک اذان کے اندر بالاتفاق امت مسلمہ کے عقیدے کے مطابق اگر 5 اذانیں ہیں 6 مرتبہ تو 30 دفعہ عقیدہ کبریائی کی صداقت کو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ زبان بھی تیری ہے، مسجد بھی تیری اپنی، گلی بھی اپنی، محلہ بھی اپنا، برادری لوگ بھی اپنے۔ یہ تو میں کی تقسیم کہاں سے آئی ہے؟ جب سب اپنا ہے، مسجد کا سپیکر بھی اپنا خریدا ہوا، مائک بھی اپنا، اور جو اذان کہنے جا رہا ہے وہ بھی بیگانہ نہیں اپنا۔ اس کو اذان کس نے سکھائی؟ اپنوں نے۔ ایک متفق عقیدہ چھوڑ کے دائیں بائیں کیوں گئے جب سب سے بڑا اللہ ہے؟ بھئی یہی مانتے ہیں نا، آج تک یہی پڑھا ہے۔ کسی بھی سلسلے سے تعلق ہو، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس عقیدے کو لے کے پھر اس پہ صرف اپنے آپ کو ڈٹ کے جم کے عملاً گفتار کے مطابق کردار میں لے آئیے، کیونکہ میرے محبوب جو بولتے تھے وہ تولتے تھے۔
انہوں نے اللہ ہی کو سب سے بڑا کہا تو اللہ کو بڑا کر کے دکھایا، اور یہ رب نے مطالبہ کیا تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور یہ کب کہا تھا؟ جب محبوب لیٹے ہوئے تھے، محو آرام تھے، کمبل میں یا رضائی میں یا کھیس میں یا چادر میں یا جس میں بھی تھے، آواز آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھیے قوم کو ڈرائیے، سمجھائیے اور یہ بتائیے کہ تیرا رب سب سے بڑا ہے، اور بڑا کر کے دکھائیے، بڑا تو میں ہوں۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں، ایک آدمی چودھری ہے کسی علاقے کا، وہ کسی دوسرے شہر میں جا کے بیٹھا ہے، جب کسی کو پتہ نہیں ہوگا تو کیا جانے گا، تعارف بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تعارف۔ ساتھ میں اگر کوئی دو چار دوست بیٹھے ہیں اور وہ کہیں کہ جناب یہ چودھری صاحب ہے، یہ نمبردار صاحب ہے، یہ ہمارے ایم پی ہیں، ایم این اے، تو عزت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ اگر ایک استاذ کے بارے میں طلبہ بتائیں کہ یہ ہمارے استاذ جی ہیں، یہ ہمارے خطیب ہیں، یہ ادیب ہیں، یہ شاعر ہیں، تو یہ ایک احترام اور عظمت کا تقاضا ہے۔ محبوب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک سب نے میری کبریائی کو بیان کیا ہے، لیکن یاد رکھیے ہم نے آسمانوں میں آپ کا نام احمد اس لیے رکھا ہے کہ ساری دنیا نے مل کے میری اتنی تعریف نہیں کی جتنی آپ اکیلے نے کر دی ہے، لہٰذا آپ احمد ہیں، میں اکبر ہوں، اور سب سے زیادہ تعریفیں آپ ہی کی زبان سے ہم نے سننی ہے اور آپ نے سنائی تھی۔ اور زمینوں پہ نام ہم آپ کا کیا رکھ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری تعریف کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہے، اس کی تعریف کو اور تعارف کو ہم پوری دنیا پہ بھاری کر دیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ثابت ہے۔ آج سب سے زیادہ دنیا میں نام جس نسبت کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ عقیدہ آپ نے دیا ہے، لہٰذا اس عقیدے کے اوپر اگر آپ سارے متفق ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا تقاضا ہے، چھوٹا سا تقاضا ہے، اگر شہر میں سب سے بڑی دکان، اچھی دکان کسی شعبے کے حوالے سے ہے، مٹھائی کی ہے، تو آپ سامان لینے بھی وہیں جاتے ہیں۔ مجھے گھومتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا آپ کے علاقے میں، جہاں بھی دیکھو اکثر آپ ہی کا ساؤنڈ سسٹم یہ صابر ولی والوں کا ہوتا ہے، دوسرا کیوں نہیں منگواتے؟ بھئی کیوں نہیں منگواتے آپ؟ کچھ ہے تو نا، جب تیرا رب کائنات میں سب سے بڑا ہے اور اس کے در جیسا کوئی در نہیں، گھر جیسا گھر نہیں، اور اس کی ٹیکنالوجی جیسی کسی کی ٹیکنالوجی نہیں، تخلیق جیسی کسی کی تخلیق نہیں، دولت جیسی کسی کی دولت نہیں، اور خزانوں جیسے کسی کے خزانے نہیں، تو پھر اس رب کو جب سب سے بڑا مانا ہے تو دنیا میں کوئی بھی مشکل آ دے تو اس کو اتنا کہہ دیا کر کہ مشکلوں تم چھوٹی ہو، میرا بچانے والا سب سے بڑا ہے۔ پھر در در پہ دھکے کیوں کھاتے ہیں؟ یا تو رب کا در بند ہو گیا ہے، اللہ سنتے نہیں، عقیدہ کبریائی لے کے آج ذہن بنا لے کہ میرا جب سب سے بڑا ہے۔ ملک میں اگر وزیر اعظم سے تعلق ہو جائے تو چھوٹی موٹی جگہوں پہ لوگ نہیں بیٹھتے، جناب میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، بندے کا رب سے ایاک نعبد کا تعلق ڈائریکٹ ہے، اور یہ سب سے بڑی جگہ ہے۔ عقیدہ کبریائی کے بعد ہمارا دوسرا عقیدہ ہے الوہیت کا، ساری دنیا میں اتفاقی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، چشتی، سولوردی، قادری، جتنے مرضی سلسلے لے لیں، کلمہ پڑھنے کے بعد الوہیت کے عقیدے میں دوسری رائے نہیں ہے، اور وہ عقیدہ اذان میں 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے ہر مسلمان اپنی مسجد میں کہتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو مجھے ضرور بتائیے، اگر ہے تو پھر اس پہ ذرا نظر ثانی کیجیے۔ یہ ہمارا منہج ہے، ہماری دعوت ہے کہ دوست تجھ میں اور ہم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ایک ہے۔ الوہیت کا عقیدہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ساری دنیا کو رب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، میرے رب کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا۔
سب کو رب کے سامنے جھکنا ہے، اور جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑے وہ صرف ایک ہے۔ جناب آدم کو کہاں جھکنا پڑا؟ اللہ کے سامنے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب نوح کو کہاں جھکنا پڑا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہاں جھکنا پڑا؟ پوری آل یعقوب کو، بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ماننے والے تھے۔ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں پریکٹیکلی اپنے رب کے سامنے، رب کے در پہ سر رکھ کے، گھٹنے ٹیک کے، پاؤں لگا کے، دونوں ہاتھ رکھ کے، ناک کی پہ جو ہے ہڈی اور پیشانی کی ہڈی لگا کے اللہ کو کہوں سبحان ربی الاعلی، اللہ تیرا بندہ زمین پہ سرب سجود ہے اور تو کائنات میں سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ اور جو رب کا دشمن بنے گا اسے بھی اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، وہ شیطان ہو، وہ نمرود ہو جوتے کھا کے جھکا، وہ فرعون ہو غوطے کھا کے جھکا، وہ حامان ہو اپنی بلڈنگ اوپر گروا کے جھکا، وہ قارون ہو اپنے خزانوں سمیت زمین کے دسایا گیا تو بھی اسے جھکنا پڑا۔ بڑا کر کے چل رہا تھا ابو جہل، بدر کے میدان میں رب نے جو ہے جب گردن کٹوائی اور سینے پہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھایا تو جھکنا پڑا۔ وہ فرعون جو کہہ رہا تھا وما رب العالمین انا ربکم العالی، اے رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کون ہے الہ و معبود؟ کس کے سامنے جھکوں؟ میرے سامنے جھکو۔ ایک غوطے پہ مر مٹا اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، عقیدہ الوہیت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری دنیا کو گواہ بناتا ہوں، صرف ایک گواہی دے دیں کہ میں کبھی رب کے علاوہ کسی در پہ جھکا۔ لوگوں، میں نے صرف ایک جماعت اس نیلی چھت کے نیچے دیکھی ہے جن پہ جتنی مرضی مشکلیں آ گئی، جنہوں نے اپنے آپ کو توحید کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں، بڑی بڑی طاقتیں قانون بناتی رہی، توحید نہیں اپنانی۔ یہ چلا ہے نا ایک بل کہ اسلام جو ہے 18 سال سے پہلے قبول نہیں کرنا، کوئی کرے یہ ہوگا وہ ہوگا، جوتے کی نوک پہ ہوتے ہیں ایسے قانون، پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ نمرود کے دور میں بھی یہ کہا گیا تھا، اور نمرود نے تو ایک عجیب آرڈیننس جاری کیا تھا، کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو ان کی اولاد تو ہوئی نہیں، لہٰذا یہ اکیلا ہے تو اس کو جلا کے اس کا ڈی این اے ختم کر دو، نہ اصل رہے گی، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری۔ جب ہوگا ہی نہیں کوئی تو کل کو مسلمانوں سے دنیا صاف ہو جائے گی، اسلام رہے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بھائیوں کوئی ہوش ہے؟ کیا کیا اللہ نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ سن لے، کہا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ یہ میرا ڈی این اے، یہ میرا وجود ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ مجھے بھی اپنے سامنے سٹینڈ لینے، کھڑے ہونے کی ہمت دے، اور مجھے اتنی اولاد دے کہ جتنے کائنات میں ریت کے ذرات ہیں ومن ذریتی، دنیا کے چپے چپے میں پھیلے، تیرے لیے کھڑی ہو، توحید کے لیے کھڑی ہو، نماز کو قائم کرے۔ اللہ مجھے ایسی اولاد دے۔ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ایک بھی کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ میں نمرودی ہوں؟ اس نے تو کہا تھا اسلام میں نہ ہے، یہ اس کا وجود ختم کر دو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب اکیلے تھے اس کا اثر دیکھو، جو ابراہیمی ہے ذرا اپنا ہاتھ دکھائے، یہ ہے اثر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے یہ ساری کھڑی کی ہوئی رکاوٹیں توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف، کبھی مخالف بن کے نہ آنا۔ میرا رب جوتے کی نوک پہ رکھوا کے تاریخ میں ایسے پہلو لے کے آتا ہے کہ پھر ایک بھی کوئی نام لینے والا تو دور، نسبت کرنے والا بھی نہیں رہتا۔ اس کے بعد فرعون نے یہ جملہ کہا تھا، چھوڑو کون ہوتا ہے اللہ، کون ہے وحدانیت، کیا ہے کبریائی، کیا ہے توحید، جو یہ نام لے گا نا اسلام کا، میں اس کی نسل ختم کروا دوں گا، بچے مروا دوں گا، نرسری۔ اور یہ فرعونی سوچ تھی، نرسری۔ یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں ایسے ہی بچے مار مار کے بدنام ہو گیا، ایک کالج بناتا، بچے تھوڑے بڑے ہوتے، اس کالج میں لا کے اپنے ذہن کے ہم ذہن بنا لیتا،
پھر وہ سارے کے سارے نہ اپنے ماں باپ کے رہتے نہ مسلمانوں کے رہتے، وہ وہی ہوتے جو دوسرے پڑھاتے. وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن یہاں یہ اس نے کہا بچے ختم کر دو. میرے رب نے اس کے آرڈیننس کو جوتے کی نوک پہ رکھوا کے صندوق میں بند کروا کے دریا میں بھیج کر کے ڈلوا کر کے لہروں سے چلا کر کے رخ دے کے فرعون کے محلات میں پہنچا کر کے وہاں پہ پلوا کے بڑا کر کے اسی کے سامنے لا کے کھڑا کر کے رب نے جب اسی نیل میں غوطے دلوائے تو دنیا کو بتایا کہ اسلام کے مد مقابل روکنے والے، رکاوٹیں ڈالنے والے نہ کل رہے تھے نہ آج رہیں گے. یہی آرڈیننس ابو جہل کا تھا. اور ابو جہل کہتا تھا کہ جو بڑا ہو، بوڑھا بھی اسلام قبول نہیں کرے گا. 18 سال تو بہت تھوڑے ہیں نا. وہ کہتا تھا کہ عمر 80 سال بھی ہو جائے تو اسلام قبول نہیں کرنا. اور یہی اس نے سیدہ سمیہ پہ نافذ کیا. بوڑھی اماں ہے، مکہ سارا نکال لیا، چوک میں لے آیا، نیزہ تیار کھڑا ہے اور اونٹوں سے باندھا ہوا ہے، جسم چیر کے 2 حصے کر دیا. لیکن سیدہ سمیہ نے کہا تیرا آرڈیننس اسلام سے روکنے والا جوتے کی نوک پر. اور آپ کو پتہ ہے بی بی آسیہ کو فرعون نے کیا کیا تھا؟ دیوار کے ساتھ 1.5 فٹ اونچا ٹیبل جتنا کر کے کھڑا کر کے پاؤں سے میخیں مارنے لگا تھا. موٹی میخیں جو آپ کھرلیوں شرلیوں میں یہ کیل لگاتے ہیں، یہ بڑے چھوٹے ہیں، ان سے بھی بڑے بڑے موٹے موٹے کیل اور میخیں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ٹانگوں میں، ہڈیوں میں، پھر رانوں میں، پھر پیٹ میں اور بازوؤں میں، دیوار میں چن کے آخری کیل دل میں مارا تھا. ایسے ہی ذی الاوتاد نہیں بنا تھا، لیکن اسلام اور توحید کو روک نہیں سکا. یہ سلسلہ کل بھی چلا، آج بھی چلے گا. رکاوٹ مت بنی ہے. عقیدہ کبریائی سانجا عقیدہ ہے اور عقیدہ الوہیت کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. بھائیو اس کے بعد ہے عقیدہ رسالت. توحید لینی کہاں سے؟ کون سی توحید؟ میں امید کروں گا چلیں باہر تو جو ہے دیہات، شاید آپ لوگوں کی کوئی مجبوری ہوگی، وگرنہ جلسوں کی انہماکیت جو ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو تو اس طرح کی فضا شاید زیب نہیں دیتی. خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بہرحال آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا دے. عقیدہ رسالت، اس رسالت کو، نعرہ تکبیر کو اونچی آواز میں گنگنا کے کہہ لینا بڑا آسان ہے. میں ابھی کہوں نعرہ تکبیر تو جو جواب آپ نے آہستہ آہستہ سنا، میں ایک دفعہ اپیل کر لوں تو یہ بآواز بلند ہو جائے گا. رسالت کا نعرہ لگا لینا بڑا آسان ہے. محمد الرسول اللہ، آپ کو رب کا رسول مان کے ان کی بات کو تسلیم کرنا. یہ متصل اذان میں ساتھ دیا گیا ہے کہ لوگوں اشہد ان محمد الرسول اللہ. جہاں جہاں دنیا ہے یہ سن لے کہ میں اللہ کو الہ ویسے ہی مانتا ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا. کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ قریب سے کون جانتے ہیں؟ محبوب. اللہ کیسے ایک ہے، الوہیت کیسے ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میں تو توحید والا ہوں، میرے پاس توحید ہے. مجوسی کہتے تھے ہمارے پاس توحید ہے، لیکن پھر بھی اہرمن اور یزدان کو مان کے کہتے تھے. جب ان سے بات ہوئی یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے 2 ٹانگوں سے مل کے بندہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، ٹانگیں 2 ہیں. اسی طرح یہی عقیدہ تھا توحید کا یہودیوں کا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہتے تھے کہ اللہ اور عزیر 2 مل کے ایک بنتے ہیں. عیسائی کہتے تھے کہ 3 مل کے ایک بنتے ہیں، جیسے یہ 3 پورے مل کے ایک انگلی بنتی ہے. عیسیٰ مریم اور اللہ مل کے 1/3 ایک بنتے ہیں. یہ بھی توحید ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی ود سوا یغوث یعوق، نصر 5 مل کے ایک ہیں، جیسے یہ 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہیں، وہ 5 مل کے ایک الہ ہے. آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے. لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضی وابناہما والفاطمہ. یہ 5 ہستیاں مل کے الوہیت کے مقام پہ ہیں. اور حضرات
360 والا عقیدہ ود سوا یغوث یعوق نصر سے ہٹ کے وہ لات منات عزا ہبل اور نائلہ والا عقیدہ لے کے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آپ کے ددیال بیٹھے تھے اور اللہ کے گھر فرنچائز پہ قبضہ کر کے کہتے تھے کہ یہ 360 مل کے ایک الہ بنتا ہے، اور یہ مشرق کا ہندو کہتا تھا 33 کروڑ مل کے ایک الہ بنتا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہا تعداد کے چکر چھوڑو، آل ان ون الحلول، سب میں اللہ، جو جہاں ہے اس میں اللہ۔ یہ گنتی 1 2 3 4 360 یہ 33 کروڑ ایک محدود چیز ہے، لا محدود کر دو، آل ان ون الحلول۔ یہی منصور نے کہا تھا الرب عبد والعبد رب، رب بندے میں ہے، بندہ رب میں ہے۔ اب جھکے کون، جھکائے کون؟ سجدہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے؟ وہ ان الحق دی کہندا، وہ جو کہتا تھا نا وہ یہی کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، اللہ میرے اندر ہے، میں اللہ کے اندر۔ اسی وجہ سے علماء حق نے اس وقت اس پہ یہ کفر کا فتویٰ لگا کے پھر سولی پہ چڑھایا تھا کہ یہ توحید اپنی طرف سے اپنائی ہوئی عقیدہ رسالت کے موافق نہیں تھی۔ الحلول کے بعد وحدت الوجود کا چکر چلا کہ یہ ہر میں اللہ نہیں بلکہ جو بھی پھر رہا ہے وہی الہ ہے، ہر چیز الہ ہے، کتا، جانور، خنزیر، سور، بندر، یہ جو ہے یہ سب الہ ہے۔ وحدت الوجود، قطرہ ملا سمندر سے، سمندر ہو گیا، پانی کا قطرہ باہر ہے وہ بھی سمندر کا حصہ ہے، جو سمندر ہے وہ بھی ہے، دونوں ملیں گے ایک ہو جائے گا، یوں کہہ کر کے حلول وحدت الوجود کہنے لگے، یہ بھی توحید ہے، آل ان ون آل از ون۔ اس کے بعد وحدت الشہود والے صوفی آئے اور کہنے لگے کہ نہیں، سب میں اللہ نہیں، سب ہی اللہ نہیں، سب اللہ جیسے ہیں، یہ رب کے سائے ہیں، پرتو ہیں، قدرت کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، خدا پھر رہا ہے بھیس بدل کے زمانے میں، یہ اللہ نے بھیس بدلا ہوا ہے، رب کے سائے ہیں، جیسے بندے کا سایہ بندے جیسا ہوتا ہے، یہ اللہ کے سائے ہیں۔ یہ 11 بڑے نظریات توحید پہ چل رہے تھے، عقیدہ رسالت، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ سے پوچھئے محبوب اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، صف لنا الرحمن، تیرا رحمان کیسا ہے؟ ہمارے 360 تو تجھے پسند نہیں ہے، ہمارے رحمان کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں وہ بتائیں۔ اللہ نے کہا بتاؤ ان کو، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ وہ 2 in 1 بھی نہیں، وہ 3 in 1 بھی نہیں، وہ 5 in 1 بھی نہیں، وہ 360 in 1 بھی نہیں، وہ 33 کروڑ in 1 بھی نہیں، وہ آل in 1 بھی نہیں، وہ آل از 1 بھی نہیں، وہ آل ایز 1 بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ only one without anyone، اکیلا ہے، کسی میں حلول نہیں، کوئی دوسرا اس کے وجود کا جز نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا جز ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے کبریائی، اور یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پوری امت نے وعدہ کیا تھا عقیدہ توحید، عقیدہ الوہیت، وہ جو عقیدہ رسالت میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سے ملا ہے۔ حضرات، اس کے بعد ہے عقیدہ الصلاۃ، عقیدہ کیا کہتے ہو، حیا، کتنی مرتبہ کہتے ہو؟ 2 مرتبہ۔ میں تھوڑا سا سمجھا دوں، عربی میں الف لام کئی مقاصد کے لیے آتی ہے، ان میں سے ایک معروف چیز کے لیے۔ ایک کتاب ہے، اس پہ جب آپ الف لام لگا دیتے ہیں الکتاب، تو یہ خاص کتاب ہو جاتی ہے، معرفہ کے لیے معروف۔ نکرہ کچھ بھی، نکرہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیشیں جس لفظ پہ آ جائیں اس میں عموم ہوتا ہے۔ کتاب ان کوئی سی کتاب، اگر تو پوری دنیا کو دیکھ کے یہ دعویٰ ہوتا جو تیری میری مرضی کا ہوتا تو جملے یہ ہونے تھے حیا علی صلاۃ، کہ بھائی مسجد ہے، ہم نے بنائی ہے، ہم نے باہر لکھا ہوا ہے، ہم سنی ہیں، ہم نے لکھا ہے ہم دیوبندی، ہم نے لکھا ہے ہم وہابی، ہم نے لکھا ہے ہم یہ، ہم نے لکھا ہے ہم یہ۔
تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم سب ایک ہیں، تو ایسے کرو حیا علی صلاۃ، وضو کر کے آ جاؤ، نماز اپنی مرضی کی پڑھ لینا، جو تمہارے مسلک کی ہے وہ پڑھ لینا، حیا علی. لیکن ایسے نہیں، 1400 سال سے یہ الف لام کوئی اتار نہیں سکا مائی کا لال، کوئی صرفی، کوئی نحوی، کوئی لغوی، کوئی بڑے سے بڑا ذہین فتین علامہ فہامہ. 1400 سالوں کا سفر ہے اس اذان کا. مدینے سے چل کے آج مجیانے تک اگر پہنچی ہے تو تیرے گاؤں کے اندر یہ جملے اپنی مسجد میں موجود ہیں، حیا علی الصلاۃ. لوگوں کوئی بھی ہو وضو کر کے مسجد میں آنا تو پہلے عقیدہ بنا کے آنا کہ نماز وہی pڑھنی ہے جو 1400 سال پہلے الصلاۃ خاص والی نماز مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پہ کھڑی ہو کے پڑھائی تھی، کھڑے ہو کے پڑھائی، اور پیچھے آپ کی آل نے اور اصحاب نے 1.25 لاکھ لوگوں نے آپ کی معیت میں جو نماز پڑھی تھی اس خاص نماز کو پڑھنے کے لیے آنا. الصلاۃ صلاۃ نہیں ہے، حیا علی صلاۃ نہیں ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ. اور اس کے بعد حیا علی الفلاح، عقیدہ فلاح. ہر گروپ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، ہر بندہ یہی ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، ہر بندہ اپنے گن گا رہا ہے، میری جماعت جنتی، میں کامیاب، ہم جنتی، ہم کامیاب. اللہ سب کو جنت دے، ہمیں کیا بات؟ ہمیں کوئی مسئلہ ہے؟ کسی کو ہو، بے شک ہو، ہمیں نہیں ہے. اللہ دنیا جسے کہتی ہے نا کہ دشمنی، ہم کوئی دشمنی نہیں. الحب للہ والبغض فی اللہ، محبتیں بھی اللہ کے لیے، نفرتیں بھی اللہ ہی کی وجہ سے. جب رب راضی ہو کے کسی کو جنت دے رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں رکاوٹ بننے والا؟ لوگوں کبھی نہیں. عقیدہ بناؤ، جسے رب کامیاب کر دے اسے کامیاب سمجھو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب جس سے راضی ہے اس سے راضی ہو جاؤ. اللہ صحابہ سے راضی، ہم راضی نہیں ہوئے تو کامیابی نہیں ہے. الفلاح ہے، فلاح نہیں کہ جو میں کہوں گا وہ کامیاب ہے. اگر یہ ہوتا تو حیا علی فلاح، پھر یہ فلاح ہونا تھا. حیا علی الفلاح، لوگوں اس خاص کامیابی اور کامرانی پہ آؤ جو عقیدہ کبریائی سے ملے، جو عقیدہ توحید سے ملے، جو عقیدہ رسالت سے ملے، جو عقیدہ صلاح سے ملے. یہی کامیابی ہے جو پیچھے ذکر ہو چکی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کامیابی بھی نہیں. اور اس کے بعد پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب یہ نماز سب کی سانجی ہے کہ نہیں؟ نماز میں داخل ہوئے اللہ اکبر کہہ کے عقیدہ کبریائی، پھر کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہم. اچھا میں آج وہ سبق پڑھا رہا ہوں جو باہر سے نہیں آیا، تیرے گھر کا ہے. مجھے میرے ابو نے پڑھایا یا امی جی نے پڑھایا، آپ کو خالہ جی نے یا پھوپھی نے پڑھایا ہوگا، کسی کو تایا جی نے پڑھایا، کسی کو مسجد کے قاری صاحب نے پڑھایا، کسی کو خطیب و ادیب نے پڑھایا. پڑھا تو ہم نے اپنوں سے، باہر سے تو نہیں آیا. تو کیا پڑھایا تھا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی ذات پاک ہے. عقیدہ تسبیح، تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا. ہم نے بڑی پھیری ہیں تسبیحاں جی، عقیدہ تسبیح ہے. تسبیح کیا ہے؟ اتو میاں تسبیح تے وچو میاں کسبی، وہ خاوے سجی تے مارے کھبی، جو لب دائے جاوے دبی، لبے رشوت بناوے کوٹھی، موٹا کر کے لکھے ھذا من فضل ربی. یہ تسبیح کا عقیدہ نہیں ہے. سبحان کا عقیدہ، تسبیح کا عقیدہ. سبح اسم ربک الاعلی، تیرے رب کا کوئی کام تنقیس کے لائق ہے ہی نہیں، تیرے رب کا شکوہ بنتا ہی نہیں، اللہ کا صرف شکر بنتا ہے. یہی تسبیح. کیا ہے تسبیح؟ اللہ تو نے مجھے جس باپ کے گھر پیدا کیا، اللہ میں اس باپ پہ راضی ہوں، اللہ میں خوش ہوں. اللہ ساری دنیا میں کمی ہو سکتی ہے، تیرے اندر کمی نہیں، تو کمیوں سے پاک. اللہ دنیا ٹیڑھی ہو سکتی ہے، تیرے اندر ٹیڑھا پن نہیں.
تو اس سے پاک. اللہ دنیا ظالم ہو سکتی ہے, تیرے اندر ظلم والی بات نہیں, تو ظلم سے پاک. اللہ ساری دنیا زیادتی کر سکتی ہے, تو زیادتی نہیں کرتا, زیادتی سے پاک. اللہ دنیا کا شریکہ ہو سکتا ہے, تیرا شریکہ کوئی نہیں, تو شریکے سے پاک. اللہ دنیا میں کمیاں ہو سکتی ہیں, تیرے خزانوں میں, تیری ذات بات میں اللہ کوئی کمی نہیں, تو کمیوں سے پاک. سبحان کہہ کے پھر تو اللہ کو کیا سمجھتا ہے کہ بیٹا لینے کے لیے دائیں بائیں بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بندہ تب تک حافظ بن ہی نہیں سکتا, قاری بن ہی نہیں سکتا, جب تک سورہ حج کی یہ آیت حفظ نہیں کر لے. پوری دنیا میں کوئی بندہ قاری مکمل نہیں بن سکتا. کیا ہے آیت؟ یا ایھا الناس. اللہ نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ خاص مومن, اللہ نے سارے انسانوں کو بلایا ہے, جن میں 7.5 ارب غیر مسلم ہیں اور ان میں مسلمان بھی ہیں, یا الگ کر لیں تو 6.25 ارب وہ اور 1.5-2 ارب ہم. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس, لوگو ضرب مثل, مثال دی جا رہی ہے, مثال فاستمعوا له, غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے علاوہ امیدیں رکھ کے پکارتے ہو. ایک پریکٹیکل کرو, یہ تمہاری تھیوری ہے, تمہاری سوچ ہے کہ یہ ہمیں بیٹا دے دیں گے, اولاد دے دیں گے. ایک کام تو کرو, لن یخلقوا ذبابا, رب کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کے کلام کسی کا سچا نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں. مالک فرما رہے ہیں پوری دنیا کے جتنے بھی پکارنے والے ہیں اور جتنے جن کو پکارا جاتا ہے, لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, سارے اکٹھے کر لو, ساری طاقتیں, ساری قوتیں, سارے میٹیریل, ساری دولت, سارا پیسہ مل کے صرف اتنا کام کر دو, زیادہ نہیں, ایک مکھی بنا کے چلا دی جائے. لوگوں سائنس لگی ہوئی ہے اور بڑی دیر سے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے 5 سال اس آیت پہ ریسرچ کر کے منہ کی کھا کے ٹکرے کھا کے لوٹے ہیں, نہیں بنا سکے. اگلا ٹکڑا اس سے بھی بڑا گہرا ہے. فرمایا بنانا تو دور کی بات, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, ان سے اگر ان کی روٹی روزی میں سے کوئی ٹکڑا ایک مکھی چھین کے لے جائے, لَن يَسْتَنْقِذُوهُ, یہ اسے بھی نہیں بچا سکتا, یہ اسے بھی نہیں لے سکتے, چھین نہیں سکتے. اچھا ڈاکٹرز ملے, سائنسدان ملے, ٹیکنالوجسٹ ملے, انہوں نے کہا قرآن کی بھی بلا یہ مشکل ہے, یہ ایک چیز پھر رہی ہے, اسے کوئی چیز پکڑ کے چھیننا مشکل ہے, ہم تو ہر چیز چھین لیتے ہیں. انہوں نے ڈبے چھوٹے کرتے کرتے ایک شیشہ عام سادہ انچ بائی انچ کا چاروں طرف سے جوڑا, 2 سائڈوں سے سوراخ رکھے, اس کے اندر مکھی ڈال کے, کھانے کا ایک بھورا رکھ کے, لقمہ ڈال کے چھوٹا موٹا, ساتھ میں 2 ٹیوزر موچنے اچھے جن سے بال کھینچتے وہ رکھے, کہ جب مکھی کھانے لگے گی منہ میں وہ لے گی, ہم ایک سے مکھی کو پکڑیں گے اور دوسرے سے اس کے منہ سے وہ چھین کے دنیا کو دکھا دیں گے, یہ لو ہم نے چھین کے دکھا دیا, تمہارا قرآن غلط ثابت ہو گیا. قرآن کو جلانے والے بھی تو پھر رہے ہیں, قرآن کو ٹھڈے مارنے والے بھی پھر رہے ہیں. قرآن مجید کو معاذ اللہ لیٹرینوں میں پھینکنے کی سوچ رکھنے والے بھی اسی دنیا میں انسان ہیں. کب ہوئی؟ جی علیہ السلام پہنچ گئے. ماشاءاللہ پہلی دفعہ چپ کر کے انٹری پائی جائے. ہم دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. حضرات سارے دنیا کے پیر فقیر اکٹھے کر لو, طاقتیں اکٹھی کر لو, سائنسدان اکٹھے کر لو, وہ تو کر کے بیٹھے تھے, انہوں نے نا
اتنی سی ڈبیا بنا کے چاروں طرف سے نظر آ رہا ہے، بیچ میں مکھی ہے، کھانے کا ایک بھورا ہے، ادھر بھی ایک ٹیوزر ہے، ادھر بھی ٹیوزر ہے، دو اچھے پکڑے ہوئے ہیں، قرآن سے اچھا ہونا چاہتے ہیں، عقیدے کو ریجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کیا اچانک کہ مکھی نے وہ بھورا منہ میں پکڑا ہی نہیں، اس نے آتے ہی اپنے پر پھڑ پھڑائے۔ دیکھو کہیں آپ کے آس پاس بیٹھی ہو تو جہاں بھی بیٹھے گی پہلے اپنے پر ہلائے، اور جو آگے تھوتن تھی نا اس سے ایک سپرے کیا اس کھانے کے ٹکڑے پہ، جو چھوٹا سا ایک ذرہ رکھا ہوا تھا کہ یہ ہم پکڑے گی تو چھین لیں گے۔ جب اس پہ وہ مٹیریل کیمیکل اندر سے باڈی سے جو رب نے اس کے اندر بنایا ہے سپرے کیا، وہ ذرہ کھانے کا وہ بھورا، اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے پیٹ کے اندر معدے میں کھانے کی ہضم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ سر پکڑ کے چکرا کے بیٹھ گئے کہ یہ تو جو معدے میں گیا ہوا لقمہ ہے ہضم شدہ، کسی کو دے بھی دے نکال کے چمچی سے بھی دے دیں تو کیا کھائے گا؟ کسی کام کا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے کام کا ہی نہیں رہا، قرآن سچا ہے، دشمن مان گیا، کافر مان گیا، مسلمان کو بھی یقین آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تب کہتے ہیں یہ بچانے کے لائق نہیں ہے، لینے کے لائق نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے یہ بیچارہ، کتنا کمزور ہے یہ بیچارہ جو کہہ رہا ہے جناب ایک مکھی بنا دیں، اور کتنا کمزور ہے وہ جسے کہا جا رہا ہے کہ مکھی بنا دیں۔ یہ مکھی سے لیا ہوا کھانا نہیں واپس لے سکتے۔ ان کو آگے اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ہی، افسوس کہ ان بے قدروں سے میری قدر نہیں ہوئی۔ میں نے ان کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں 2-2 2.5 کلو کے بچے دیے، جاندار دیے، شاندار دیے، لاجواب دیے۔ اوے تجھے ماں کے پیٹ میں جس نے بنایا تھا، کیا وہ تیرے لیے تیری اولاد کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں تھا؟ یہ اس کی حکمت ہے کہ جلدی دے یا دیر سے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال نہیں دے رہا، اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے در کو نہ چھوڑ، کمزوروں کے پاس نہ جا، ان کے پاس کمزوریاں ہیں۔ عقیدہ تسبیح، عقیدہ سبحان، نماز میں تیرا بھی ایک میرا بھی ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، ثنائے کر، حمد بیان کر۔ دنیا میں جو بھی خوبی ہے اس خوبی کا مالک اللہ ہے، یہ ذہن میں رکھ۔ پیر صاحب بہت خوبصورت ہے، ان کو حسن کس نے دی؟ اللہ نے، تعریف اللہ کی۔ ابا بڑا شفیق ہے، شفیق کس نے بنایا؟ اللہ نے، تعریف اللہ کی۔ اماں میں بڑی ممتا ہے، ممتا کس نے دی ہے؟ اللہ نے، تعریف اللہ کی۔ وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ۔ کیوں ہر دن نماز میں ہر رکعت کے شروع میں جب ثنا پڑھنے لگتا ہے، وہ فرضوں کی ہو وہ سنتوں کی ہو، تو کیوں کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک؟ یہ ماں باپ نے سبق پڑھایا تھا، میرا سبق یاد نہیں، تو اپنا رکھ کے ایک عقیدہ بنا کہ تعریفیں ساری اللہ کی۔ صحابی کا اتنا رتبہ ہے، یہ صحبت کا مقام اور درجہ کس نے دیا؟ اللہ نے، تعریف اللہ کی۔ یہ نبی ہیں، نبوت کا تاج سر پہ کس نے رکھا؟ اللہ نے، تعریف اللہ کی۔ یہ رسول ہیں، اللہ نے رسالت سے نوازا، وہ اللہ ہیں، لہذا تعریف بھی اللہ کی ہے۔ یہ فرشتہ ہے جناب، فرشتے کو فرشتہ کس نے بنایا؟ اللہ نے، تعریف اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فاتحہ میں بھی یہی سبق ہے کہ تعریفیں ساری اس کی جس کی پوری کائنات ہے، جو پالنہار ہے، جو جانتا ہے، دنیا تو جانتی بھی نہیں ابھی۔ وہ تبارک اسمک، پوری دنیا پہ ٹھیکہ صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ جہاں بھی کوئی کام ہوگا نام اللہ کا لکھنا پڑے گا، پھٹی لگانی پڑے گی۔ سڑک پہ لکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے دور کی بنی ہوئی چیز ہے، یہ نواز شریف کے دور کی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے دور کی ہے۔ لوگوں اپنی اپنی پھٹیاں لگتی رہتی ہیں، اتارتے رہتے ہیں لوگ۔ اللہ کہتے ہیں لکھ جس کا نام لکھنا چاہتا ہے۔ وہ تبارک اسمک کا، تیرے گھر میں، تیری مسجد میں، تیرے ماں باپ بہن بھائیوں کا پڑھایا ہوا 1400 سالہ پرانا سبق جو سب کا ایک ہے۔ وہ تبارک اسمک کا، سب سے بابرکت نام اگر ہے تو اللہ کے نام میں برکتیں ہیں۔ لہٰذا کوئی دکھ، کوئی سکھ، کوئی پریشانی، کوئی مشکل کشائی، حاجت روائی، تجھے جب بھی پکارنا ہو نام میرا لے، اور اس میں سنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھ کے چل۔ اگر نہیں یقین تو کبھی دیکھ پیغمبر کی سیرت، ایک دن جیو کے ساتھ گزارتا ہے، کبھی ایک دن محبوب کے ساتھ تو جی۔ تصور کی دنیا میں
آپ کو سوتے ہوئے نیند سے بیدار ہوتے ہوئے دیکھ، سونے لگے تو اللہم بسمک اموت و احیا، نام و تبارا قسموں کا، سو کے اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، نام اللہ کا، واش روم جانے لگے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نام اللہ کا، و تبارک اسمک، باہر نکلے غفرانک، نام اللہ کا، وضو کرنے لگے بسم اللہ، نام اللہ کا، حضرات اپنے گھر سے نکلنے لگے بسم اللہ توکلت علی اللہ، نام اللہ کا، رب کے گھر میں آنے لگے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پڑھتے جائیے ساتھ تبارک اسمک اور دیکھتے جائیے کہاں کہاں رب کا نام ہے، نام اللہ کا، اور آ کے اللہ اکبر کہا، نام اللہ کا، ثنا پڑھنے لگے سبحانک اللہ، نام اللہ کا، فاتحہ پڑھنے لگے الحمدللہ، نام اللہ کا، اور لوگوں رکوع میں جانے لگے اللہ اکبر، نام اللہ کا، اٹھنے لگے سمع اللہ لمن حمیدہ، نام اللہ کا، یہ سارے چلتے جائیے سلام پھیرنے تلک، مسجد سے نکلنے تک، گھر جانے تلک، کھانا کھانے تلک، السلام کسی پہ بھیجنے تلک، میرے محبوب نے جب بھی لیا تو نام کس کا لیا؟ اور تیری میری زندگی میں مسجد کے اندر نام اللہ کا، باہر نکلے تو ماشاءاللہ قوالی لگائی، صبح صبح بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں ادھر؟ کیا کہہ رہا ہے ادھر؟ سبحانک اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تبارک اسموں کا، اور اسی جگہ کانفرنس رکھ کے کہتا ہے میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ۔ اور جس محبوب نے عقیدہ رسالت سے تجھے توحید دی تھی، عقیدہ تسبیح، عقیدہ تبریک، عقیدہ برکت، عقیدہ اسماء و صفات، وہ خود کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، شکر اس اللہ کا، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، کھلایا بھی تو نے، پلایا بھی تو نے، معدے تک پہنچایا بھی تو نے، تقسیم کر کے ڈیوائیڈ کر کے کیلشیم ہڈیوں کو پہنچایا، خون کو جو جو چاہیے وہ عطا کر دیا، پٹھوں کو جو چاہیے وہ طاقت دے دی، اللہ جو پھوگ تھا اس کے نکلنے کا ذریعہ اللہ راستہ تو نے بنایا، تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ۔ پھر آگے عقیدہ الوہیت ولا الہ غیرک، مسلمانوں کا سانجا عقیدہ۔ پھر پوری فاتحہ چابی ہے دنیا کی ہر مشکل کو کھولنے والی۔ ایک ماسٹر کی ہوتی ہے نا تالا والوں کے پاس، جیڑا تالا پھنس جاوے انہوں تار پا کے ماشاءاللہ کڑا کھول لیتے ہیں۔ مومن کے پاس اللہ نے قرآن سے پہلے سورہ فاتحہ دی ہے، فاتحہ کا معنی ہی چابی ہے، جو ہر مشکل کو کھولنے والی کنجی ہے، ہر الجھن کو سلجھن میں تبدیل کرنے والی چابی ہے۔ رب نے کبھی زندگی دی تو صرف اسی پہ بات ہوگی کہ ایک اکیلی سورت میں وہ سب کچھ ہے جو قرآن میں 6236 آیتوں کے اندر ہے، وہ یہاں اکیلی سورہ فاتحہ میں سب کچھ موجود ہے، لیکن ہر مشکل کا حل ہے اس میں اللہ نے رکھا ہے، چابی بنائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ چابی آپ کے پاس ہو اور کھولنے کا آپ کو پتہ ہو۔ پوری سورت عقیدہ، اور کتنے عقیدے ہیں؟ اگر اعوذ باللہ پڑھیں گے تو عقیدہ تعویذ اور عقیدہ تعوذ اس میں ہے، عقیدہ اسماء اللہ اس میں ہے، شیطان سے دور ہونے کا عقیدہ اس میں ہے، عقیدہ رجم کہ جو دشمن ہے اللہ کا اسے گلے نہیں لگایا جائے گا، بھگایا جائے گا، اسی میں ہے، عقیدہ ربوبیت اسی میں ہے، رب العالمینی کا عقیدہ اسی میں ہے، عقیدہ حمد اسی میں ہے، الرحمن کا عقیدہ اسی میں ہے، الرحیم کا عقیدہ اس میں ہے، عقیدہ ملوکیت مالک یوم الدین قیامت کا عقیدہ بھی اسی میں ہے، ایاک نعبد بندگی کا عقیدہ، عبادت کا عقیدہ، و ایاک نستعین مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے پکارنے کا عقیدہ اس میں ہے، اہدنا ہدایت کا عقیدہ اس میں، الصراط رستے بڑے ہیں، المستقیم صراط مستقیم کا عقیدہ اسی میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس میں انبیاء کا عقیدہ، صالحین کا عقیدہ، شہداء کا عقیدہ، صدیقین کا عقیدہ، منعم علیہم لوگوں کا عقیدہ، غیر المغضوب علیہم غضب جن پہ اللہ نے کیا یہودیوں پہ، بنی اسرائیل پہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ان کے اوپر جو اللہ نے ذلت رسوا کی، اور باؤ بغضب جو غضب کے ساتھ لوٹے تھے، اللہ نے وہ سارے عقیدے تیرے میرے اکٹھے کر کے سورہ فاتحہ میں ڈال دیے۔ ولضالین کتابیں پڑھ کے، اہل کتاب ہو کے، یہودی نصرانی ہو کے، زبور تورات انجیل رکھ کے
پھر اپنی منہ شگافیاں کر کے من مرضی کی تعبیر اور تشریحات کر کے خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ ہم ان میں سے نہیں ہونے چاہتے۔ پھر اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے قرآن، یہ ہے تیرا عقیدہ، یہ ہے تیرا عمل اور عمل کی کتاب۔ اور جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو، فمن کان یرجو، جسے یہ امید ہو کہ وہ رب سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے لقاء کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیکیاں نہیں، وہ عمل کرے کہ جو اوپر اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے۔ عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید، عقیدہ ربوبیت، ان عقائد کے ساتھ جب ہم اکٹھے ہیں بھائیو، ابھی تو اگلی صورتیں پڑھی ہیں، ابھی تو رکوع پڑھا ہے، ابھی تو عقیدہ جو سجدے میں بیان کرتے ہیں سارے مسلمان وہ پڑھا ہے، ابھی تو وہ تشہد والا عقیدہ، التحیات للہ والصلوات، میری جمع پونجی، میرا قول، میرا فعل، میرا عمل سب اللہ کے لیے۔ ابھی تو آگے چل کے یہ درود کا عقیدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا عقیدہ، اس سے پہلے سلام کا عقیدہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے محبوب میرا عقیدہ یہ ہے، آپ کو سلامتی کی ضرورت سلامتی اللہ دیتا ہے، آپ کو رحمت کی ضرورت رحمت للعالمین اللہ بناتا ہے، آپ کو برکتوں کی ضرورت آپ پہ برکتیں اللہ اتارتا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم سب پہ بھی سلامتی اللہ نازل کرتا ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، کائنات کے سارے ولی کتب ابدال وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، ان پہ بھی سلامتیاں میرا رب نازل کرتا ہے۔ پڑھا کر اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ ساری نماز کا ایک ایک پل جو تیرا میرا مشترکہ ہے، ایک ہے، دو نہیں ہے، عقیدہ سانجا ہے، لیکن غور کر تو صرف لفظوں تلک عربی میں رکھتا ہے، ہم اس کو پنجابی اور اردو میں بھی بول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں، جو عربی میں ہے وہی پنجابی میں ہے، وہی دنیا کی دوسری زبانوں میں ہے۔ اس عقیدے کے اوپر ڈٹ جائیں، قائم رہیں، اسی سے دنیا بنے گی، اسی سے قبر صحیح ہوگی، اسی سے نشر اور حشر کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تیری میری دنیا اور عقبہ کو اچھا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی عبد البصیر طیب کی والدہ، ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، درجات کو بلند کرے۔ وہ تمام لوگ جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئیں، یا باپ یا والدین یا ان کے بچوں کی مائیں، اللہ سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔